سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ، یعنی من ادعا، جو شخص یہ دعویٰ کرے، یعنی کس چیز کی طرف دعویٰ کرے؟ اپنی نسبت اور دعویٰ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے، اور حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، جانتا بھی ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، پھر بھی وہ دعویٰ کسی اور کی طرف کر رہا ہے، اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ والد کی جو نسبت ہے، حقیقی والد جو ہے اسی کی طرف ہی کرنا ضروری ہے۔ بچہ ہے جس کا بیٹا ہے تو اس بچے کو جو شناخت دینی ہے، شناخت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو حقیقی والد ہے اسی حقیقی والد سے ہی اس کی نسبت ہوگی اور اسی سے اس کو پکارا جائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اولاد جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی مرضی، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، اس کی مرضی، اور اللہ چاہے کسی کو بیٹے دے، بیٹیاں نہ دے، اور کسی کو چاہے بیٹیاں دے اور بیٹے نہ دے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملتی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی دین ہے۔ اب عموماً ہمارے ہاں ایک ماحول یہ بن جاتا ہے کہ جہاں اولاد نہیں ہوتی، کسی خاتون کی گود میں کوئی بچہ نہیں، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی بچہ پالوں۔ اب اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں سے کسی کا بچہ لے لیا جاتا ہے بچپن کے اندر ہی، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا بچے کو، بالکل بچہ پیدا ہوا، اس کو شعور ہی نہیں ہے، کسی ایک خاتون نے گود میں لے لیا، اب اس کو پال رہی ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں لیکن ان کو بتایا نہیں جاتا کہ تمہارے حقیقی ماں باپ کون ہیں۔ بچپن سے چونکہ پرورش اس گھر میں ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو بتایا نہیں جاتا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسپتال سے کوئی بچہ لے لیا جاتا ہے۔ جی بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ عورتیں بچے ہسپتال میں چھوڑ جاتی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، تو کچھ لوگ ہسپتالوں کے ذریعے سے بچے لے آتے ہیں۔ اچھا، کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے باپ کا پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا حقیقی باپ کون ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے حقیقی باپ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مسئلے کی نوعیت یہی ہے کہ کوئی بھی بچہ ہو، چاہے اس کے والد کا، دیکھیں والد کا اگر پتہ ہے تو پھر تو ہر صورت کے اندر اس کا جو حقیقی والد ہے، اس کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں یہ سندات بنے گی، سرٹیفکیٹ بنیں گے، شناختی کارڈ ہے، بے فارم ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے، کاغذات وغیرہ، اس میں جہاں والد کا خانہ ہے تو والد کے خانے میں اس کے حقیقی باپ کا نام لکھنا ہو۔ اب جو پرورش کرنے والا ہے وہ اپنا نام والد کے خانے میں نہیں لکھوا سکتا، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ البتہ سرپرست کے خانے میں لکھوا سکتا ہے کہ وہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کی پرورش کر رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ بچے کہ جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے ذہن میں تو یہی بات آئے گی نا کہ جن کے باپ کا پتہ نہیں، چلو ان کو اپنا نام دے دیا جائے۔ تو اس میں بھی جو فقہا جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس میں بھی جو پرورش کرنے والا ہے، بھلے اس بچے کے حقیقی باپ کا پتہ نہیں ہے
یہ اپنا نام باپ کے خانے میں نہیں لکھوا سکتا، سرپرست کے خانے میں لکھوائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو کچھ نام تو دینا ہے نا، باپ کا کوئی نام تو دینا ہے، تو اس کے لیے فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو عام نام ہوتے، مثلا اس کے والد کے خانے میں آدم لکھ دیا جائے، اس کے والد کے خانے میں عبداللہ لکھ دیا جائے، اس کے والد کے خانے میں عبد الرحمن لکھ دیا جائے، عبد الخالق لکھ دیا جائے، کوئی عام نام لکھ دیا جائے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے پھر بعد میں بڑے مسائل بنتے ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں، وہ وارث نہیں ہوتا۔ لے پالک منہ بولا بیٹا، یہ وارث نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ بچہ بڑا ہو گیا، اگر کوئی اور رشتہ بچپن میں قائم نہیں ہوا رضاعت وغیرہ کا، پھر پردے کے مسئلے بھی ہوں گے، وہ پھر علماء سے پوچھ لیں، جی پردے کے مسئلے ہو جائیں گے، اجنبی ہے وہ، تو اس لیے اب اس کو کس طریقے سے محرم بنانا ہے، تو دودھ پینے کی عمر کے اندر کس عورت کا دودھ پلایا جائے تاکہ وہ گھر کے اندر کیا بن جائے، محرم بن جائے، تو بہت بڑے لمبے چوڑے اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات مختصراً آپ حضرات کے ذہن میں آج یوں ڈالی کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہم بتاتے تک نہیں ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جیسے میں ایک حدیث کے کچھ الفاظ مکمل مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حدیث کا مفہوم وہ یہی ہے کہ جو آدمی اپنی نسبت اپنے حقیقی باپ کی بجائے کسی اور کی طرف کرتا ہے اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس طرح کے مضمون کی روایت بخاری شریف میں موجود اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب کو مشہور قصہ، احزاب میں جو آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، زید بن حارثہ والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لیکن منع کی، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور کہ جو ادعوہم لآبائہم، جو ان کے والد ہیں ان کی طرف پکار کے ان کو بلایا کرو۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔